اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو دفاع ذمہ دار دفاع سورہ توبہ کی آیات 75 77 کا مطالعہ آج پوری قوم منافق آج پوری قوم منافق ہمارا دستور منافق ہمارا پرندہ منافق کون ہوتا تھا بظاہر قانونی طور پر مسلمان حقیقت ہمارے دستور میں قرار ہمارے خاص اخلاق رکھا ہے سلام رکھا ہے لیکن حقیقت ومن لم يحكم بما بنگلہ دیش بھارت انہوں نے سپورٹ کیا اصل یہ ہے یہ جو ہے علاج کیا ہے نکلنے کی کوئی صورت ہے کہ نہیں ایک ہی علاج دنیا کے کسی ایک ایسے ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا اور چیلنج کیا جائے تب وہ شہادت ذمہ داری بطور فرض کفایہ پوری امت نبی ایسا کر سکتی لیکن امت کا کوئی سائز یہ کر کے دکھا دیتے جیسے جنازے کی نماز پڑھنے کو باقی سب لوگ جو بستی کے وہ کوئی بھی نہ پڑھے اس وقت ہم سب بولا لیکن یہ 40 کروڑ پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش 30 کروڑ 40 باقی اور یہ 30 اگر ہم کسی بھی خطے میں اسلام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصب یہ تکونوا شہداء علی الناس تو اللہ کا ختم ہوگا صورت یہ میں نے ذرا اب آئیے پاکستان میں آج بھی اس کا اسی کام کے لیے علامہ اقبال کا فکر خاص طور پر 30 اس سے پہلے کیا کرنے جو سور پھونکا قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راہ اضافہ ہے اس کے نتیجے میں 1940 کے الیکشن سے مسلم لیگ کی حیثیت یہ مسلمان اور یہ اللہ کا میں نے لکھی کتاب استحکام پاکستان پڑھی میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ہم نے کہا تھا اور انگریز سے خلافت راستہ میں نے اسی لیے پاکستان میں قرآن پاکستان کے قیام کو موجودہ کہا اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں لفظ استعمال کیا موجز لیکن کہ ہماری پہلی نسل ہے اس میں بالکل ناکام وعدہ خلاف ہم نے بھی واشنگٹن قبلہ سے مغربی کے دروازے امریکہ کی عالمی پاکستان کی تاریخ آج کی مشرف کی پوری پاکستان بہرحال یہ جو یہ منافقت کی مل گئی اور ایک بہت بڑا کار اور ایک بہت بڑا پاکستان کو 94,000 سندھو کے خیال میں کئی ہزار 8,000 پاکستان نہیں تھا لیکن آج سے 20 سال جب پاکستان کے اوپر 40 برس قمری صاحب میرے دل میں امید پاکستان کے مستقبل رجائیت اور وہ خاص اس حوالے سے کہ ایک فرد کی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کی 40 برس اسی طرح بنی اسی تاریخ میں 40 برس کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے غلامی کا صاحب اس نے تو حضرت جنگ نہیں کریں گے اللہ نے سزا دی اب یہ 40 برس تک یہی یتیہون فی الارض فإنها محرم لیکن 40 برس کے بعد نئی نسل صحرا میں پلی بڑی آزادی ابھری تھی جوشوا
حضرت یوشع علیہ السلام اور پھر ان کا دور شروع، اور پھر ان کا دور شروع، تو شاید 40 برس تک پاکستان میں سرکارے چین کے سر کھڑے، شاید اللہ کرے، امید اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استحقاق، کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ، کتنوں نے پڑھی ہوگی، میرا خود سے جگر ہے، میرا خود سے جگر ہے، امید تھی، امید رانی، امید رانی، لیکن چند ہی سال، لیکن چند ہی اس امید کے تاب، اس امید کے تاب، اس امید کے تاب وائدہ کارواں کے دل سے سب سے زیادہ سن 92 میں یہ جو کتاب آئی تھی استحقاق پاکستان کی 85 لکھی گئی، 92 میں میری کتاب، 92 میں میری کتاب میں نے پہلے کیا، تو پڑھیے سابقہ اور پڑھیے مستقبل میں نے پاکستان کی میں نے پاکستان تین میں سے کوئی ایک تو یہ ہے جس کے کوئی کہیں کہ اس امت مسلمہ قوم یونس کی طرح عذاب ٹل جائے، اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار ممکن ہے۔ دوسرا یہ کوئی بڑا جھٹکا اس کو ہم نے مغربی اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا، یہاں محسوس کروں گا، یہ بھی بڑی کہا، یہ بھی بڑی کہا، اگر اس بانیوں پر کوئی تو کیا ہوتے سردار انجم سے اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجیے سلطان میں تیسرا انسان یہ ہے کہ اس بھارت پاکستان کی سارا کرے، کروڑوں کرے، اپنی ایک سارا غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان اور فتنہ تاتار کی تاریخ کروڑوں مسلمانوں کے پھر اسلام نے انہیں فتح کیا، انہیں سلطان کیا، اور پھر عظیم ترین مملکت ترکوں نے ترکان تیموری، ترکان صفوی اور ترکان عثمانی کے اناطولیہ سے شروع ترکی جو ہے ترکی ایشیائی حصہ یورپ کا تقریباً آدھا ہے آیا فتنہ افواہ مل گئے، کعبے کو مل گئے، وہی جو قاتل تھے، وہی جو قاتل تھے، پورے شہر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ، ان کی گردنوں کو سریوں کو جمع کر ایک پہاڑی کی شکل ہے، پہاڑی کی چشمے فلک نے یہ چشمے فلک نے بہرحال یہ تین میں نے 92 میں اور بدقسمتی آج حالات آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے سیدھے کی دو آپ نے وہ بھی پڑھی، ایک تو عالمی حالات میں اسلام کا مسئلہ اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق حالانکہ اس کے لیے تحریر کا میں نے اشتہار دیا تھا، اس اشتہار کو کیا پاکستان کے ساتھ میں شروع ہو چکی اس وقت مجھ پر اس خاص پاکستان کے مستقبل 3 سال پہلے کوئی فرق نہیں مانن پاکستان ختم ہوتا ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ کی حیثیت آپ اب اس وقت کے لیے شروع سے جو چیز چلی گوشت کیا کر کے گئے، کشمیر بھول جاؤ انڈیا ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے، بھارت سے معاہدہ ہوا جس سے نہیں ہو سکتا، آج سے کوئی 40 سال قبل بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان 67 سیر کے لیے گئے، میرے خاندان میرے الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے، پورن دعوت تھی، ڈھاکہ جگہ وہاں ایک ملاقات وہ امریکہ جا چکے، وہیں کیا بات پہنچی وہی خاک انہوں نے ایک جملہ کہا، جملہ پیش جملہ سنیے
India is a very great country, and Pakistan is only a nuisance to it. انگریزی دار بھارت ایک بہت بڑا بھارت اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا آج یہ 100% اگر آنکھیں بند کی اگر حالات نہ چاہے لگے صورت حال الٹی گنتی لیکن اس ابھی امید کا چراغ میرا مدم پڑ گیا جمجما رہا ہے، لیکن میرا ایک امید کا سہارا ہے، میری آسا ہے ہندوستان جس کے کوئی بنتر اور مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں بہت تو یا ماضی میں روشنی حال میں نہیں We have been vector size. اور جو تھوڑا سا شرف ہے کہ میرا چین کا دورہ تھا یہ تھا بیلنس کرنے کے لیے اول تو چین آپ ڈالے گا ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفیوژن کا ہے وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ثانیہ اگر آپ کی تو آپ کے اوپر زبردست بھارت کا اور شکنجے میں وہ افغانستان جو ہمارا کرزئی کے بیانات مجھ نے کچھ باتیں یہاں پہلے آج 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا یہ قومی چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دیا بہت بڑی بات تو کانٹا اس کے باوجود ہے کہ شاید پاکستان کا اور پھر تھا اب بھی تعریف ہے اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں ہندو مسلمان اور یہ پیشن گوئی ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے تو نچلی ذات اب آئیے آخری یہ حالات پاکستان کدھر جا رہا ہے آپ کو ہماری جو بھی مدد وعدہ کیا ہم اس کا مستعد ہم کو شکوا نہیں کر سکتے دیکھیے بر اعظیم میں پاک و ہند سے پہلے اسلام آیا تھا سن 92-93 محمد بن قاسم کی حالت یہ خالص عربی ابھی نہ فقہیں تھی نہ حنفی نہ مالکی نہ شافعی نہ معتزلی تھے نہ یہ سب ایک عرب اس میں عجم کا مدخل لیکن یہ بہت شارٹ پھر جو اسلام یہاں آیا ہے شمال مغربی ذرا خیبر سے ذرا رومل سے ذرا ٹوکی سے یہ جو اسلام آیا ہے 300 برس بعد اس اسلام میں دو چیزیں پیوست حنفیت حنفیت اسلام اور تصوف جس کے اندر وحدت الوجودی یہاں تک عوامی سطح پاک ہندوستان کا تقدیر بنا ہے وہ عربی زبان صرف یا پھر فقہ جو ہے قاضی کی حکومتی نظام اسلامی نہیں تھا سیاسی قانون اسلامی نہ شریعت نہ تو قاضی چاہیے تھے مفتی چاہیے تھے لیگل مفتی چاہیے تھے خطیب چاہیے تھے اور قرآن سے جو دوری رہی ہے حدیث سے جو دوری رہی یہ کہیں جا کر وہ 11ویں-12ویں صدی میں جا کر قرآن اور حدیث کی ہندوستان حدیث کی طرف پہلے شیخ عبد الحق محدث جو 11ویں صدی کے ثانی کی
کی مجدد شیخ احمد سرہندی کے ہم عصر انہوں نے حدیث کا 12ویں صدی میں انہوں نے قرآن کھولا، اس طرح فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرتے حرام گناہ سمجھا جا رہا تھا، جرم سمجھا جا رہا تھا، اور شاہ ولی اللہ کے خلاف اسلامی ایجوکیشن ہوئی مولویوں کی مار دو اس کو، ترجمہ کرتا ہے۔ اور دو افغانی ولایتی دو ولایتی بلا دیے، دو ولایتی فتح پوری کی مسجد میں فتح پوری مقدس سے قرآن سے حدیث دیا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں، وہاں سے کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے قتل کرنے کے لیے، لیکن روب ایسا شاہ صاحب کی قتل نہیں کرنا، ورنہ ختم بہرحال حدیث کا اور پھر جسے عام آدمی کے لیے قرآن کی کوشش کرنا ممکن ہے۔ پھر ان کے 3 بیٹے، 4 میں سے 3 بیٹوں نے قرآن کے ترجمے کیے اردو، شاہ صاحب تو فارسی میں، شاہ صاحب تو اس وقت کی آفیشل لینگویج جو آج کی انگریزی تھی، انگریزی دور کی انگریزی اور مسلمان دور کی، اسی لیے تو وہ آپ کے ہاں پڑھے فارسی اور بیچے دیکھو رے قسمت کے کھیل فارسی پڑھے تو اسے سرکاری اعتبار ہونا چاہیے، اور یہی حال بار اس اعتبار سے شاہ عبد العزیز نے ترجمہ کیا تفسیر شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین نے کیا، اور یہ سب کیا ہوا ہے، یہ سب 19ویں صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ تحریک مجاہدین سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید اس میں گزرا، اور یا پھر جس کو کہا جاتا تھا غدر پہلی جنگ آزادی، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے تفسیر 15 پارے کی تفسیر کی، اور اس میں الہاد، اس میں معجزات کا، اس میں فرشتوں کے وجود، اس میں جنات کے علیحدہ وجود، یعنی جو بھی نیوٹونی سائنس کی گرفت میں آنے والی گرفت نہیں ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائے، یہ کیا مولویوں نے بتایا، یہ کیا مولویوں نے، نہیں یہ تو مد و جزر کا، سمندر جزر پر تھا، سمندر جزر سے نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو مجبور آیا، یہ ساری فرشتے کوئی نہیں، فرشتے اب ظاہر بات ہے سر سید وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قومی رہنما بن کر ابھر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قومی اعتبار سے بہت مخلص تھا، بہت خیرخواہ تھا، دینی اعتبار سے اس کی تفسیر میں جو تب علماء کو پھر جو تفسیریں یہاں ہندوستان میں ترجمے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہ پوری مسلم تاریخ میں ملے گی، نہ کنٹمپریری نہ ورلڈ میں۔ شیخ الہند ترجمہ، شیخ الہند محمود حسن اردو میں ترجمہ کیا، اردو اس پر حواشی مکمل، اس پر حواشی شبیر عثمان، اسی طرح بریلویوں کے امام جو امام احمد رضا انہوں نے ترجمہ کیا، اس پر حواشی لکھے، مفتی معین مراد آباد، اہل حدیث مولانا ثناء اللہ مرسی نے مختلف جو مذہبی تھے، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھے، ان کے شاگردوں کو میں یہ 3 تفسیر انہوں نے لکھی، مولانا عبد المجید دریابادی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معرف القرآن، مفتی ادریس کاندلوی صاحب نے، ادریس کاندلوی نے تفسیروں کا سلام، پھر دوسری طرف جو سر سید کے پیروکار ان میں قادیانی صاحب انہوں نے تفسیر، بشیر الدین محمود نے تفسیر کبیر، تفسیر صغیر محمود احمد، مولوی محمد علی کی انگریزی کی وہ بہت جو ہے جو بہت مقبول ہوئی، اس لیے اس وقت تک انگریزی میں ترجمہ، اور جدید جو طبقہ پیدا ہوا جو مسلمانوں کا انگریزی پڑھنا انہیں غائب باتیں کی ضرورت، اسی طرح علامہ مشرف سائنٹیفک قسم کی جو توجیہات، لیکن یہ میں نے کہا ایک علماء دیوبندی بریلوی یہ سر سید کے جو چیلے تھے، وہ علامہ مشرقی ہوں یا قادیانی ہوں یا یہ کہ پرویزی ہوں یا یہ اہل قرآن، درمیان میں ایک شاخ تھی ابو الکلام آزاد، ابو الاعلیٰ مودودی، ابو الکلام کی پوری نہیں اور تفسیر بھی نہیں اور ترجمہ ہے جاتا کچھ اور مولانا مودودی کی دنیا میں اسی طریقے سے علامہ اقبال اگرچہ مفسر نہیں ہے لیکن اس میں قرآنی حقائق میں اور ڈاکٹر فی الدین جنہوں نے قرآن تیسرے مولانا فراہی اور یہ میں نے آپ کو صرف میری کتاب پڑھی ہے، جب تھم جائے گی دوبارہ دعوت نور القرآن، یہ ایک سیلاب تفاسیر کا تراجم کا، اور یہ واقعہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر جیسا کہ میں نے کہا ہے نہ تو ہماری پچھلی تاریخ دے سکتی ہے اور نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں کسی ملک میں،
اب اللہ کے فضل سے اب اللہ کے تحریک رجوع الی القرآن، ایک تحریک اس کی توفیق اللہ کی بہت مسکین اور ناچیز میں نے 19 برس کی عمر سے میں نے درس قرآن جبکہ میں جمعیت طلبہ عربی میں نے ہائی اسکول میں پڑھی تھی، گرامر پڑھی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر ایک تحریک یہ کوئی روایتی درس عالم دین میں مفسر نہیں ہوں، میں مفسر لوگوں نے کہا تفسیر سے لوگوں نے کہا اس حیثیت میں قرآن کا داعی ہوں، قرآن کا خادم ہوں، قرآن کا پیغام اور قرآن کی حکمت، ان دونوں تفسیر لکھنا بہت بڑی بہت میں اس کا اہل نہیں۔ ایک صاحب نے ایک زمانے میں بہت تھا جس زمانے میں الہدا کا بج رہا تھا، 81-82 کی بات، الہدا پاکستان، تو ایک صاحب نے سوچا کہ ان کے نام سے کوئی ترجمہ بازار میں آ گیا تو بہت بک جائے گا، تو میرے پیچھے پڑ گیا، تو میرے افسوس ہو گیا، کیا بھائی میں نہیں کر سکتا، میں اس کا اہل نہیں، میں تقریباً 4-6 تفسیریں ترجمے سامنے رکھ کے خدا کے لیے میرا کوئی دعویٰ ترجموں میں بدل دیتا ہوں، اسے بدل دیتا ہوں، اس میں کاغذ یا بہرحال یہ تحریک فضل عظیم ہوا ہے اس حقیق سے، اور اس نے اس کو تحریک کی اچھا اس میں جو ہے لڑیاں میں نے گنوائی، لیفٹ ان میں سے 4 الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس نے میری ذات میں جمع، اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جیسے ایک حوض کے اندر 4 نالیوں سے پانی، ایک نالی ابوین ابو العالین اسلام کا تحریکی اسلام، قرآن کی تحریکی تفسیر، دوسری ہی ہے اصلاحی، قرآن کا نظم، قرآن کا رمز، قرآن کا فکری استدلال، تیسری ڈاکٹرین، اقبال اور رفیع الدین، قرآن اور علم جدید، فلسفہ جدید، فلسفہ قدیم، ان سب کے حوالے سے قرآن کی تفسیر، اور شیخین شیخ الہند جنہیں میں 14ویں صدی ہجری میں محمود حسن جن کا ترجمہ اور پہلے 5 پاروں میں حواشی بھی کیا، تفسیر عثمانی کہتا ہے، اس لیے کہ باقی 25 وہ شیخ الاسلام پاکستان کے واحد شیخ الاسلام ہے، اور شاید اسی لیے ہے کہ میں شیخین کہتا ہوں، میرے 2 شیخین ہیں، 2 ابوین ہیں، 2 دخترین ہیں، 2 ہیرین ہیں، ان 4 پائٹ سے اس پر اضافہ جو ہے، اس پر اضافہ جو منطق میں نے منطق پڑھی کبھی، اور میری تعلیم میں سائنس کا ان سب سے پھر اب دیکھیے گن عوامی درس قرآن جس کا ذکر کیا شیخ الہند نے 1920 میں، ہمارے 5 درس قرآن کے اندر انجمن ہائے خدام القرآن لاہور، کراچی، ملتان، جنگ، فیصل آباد، قرآن اکیڈمی لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، قرآنی تربیت کا ہے، ایک مہینے 7 دن 2 ہفتے تربیت، کبھی کوئٹہ میں ہو رہی ہے، کبھی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کبھی کراچی میں ہو رہی ہے، پھر تراویح کے ساتھ یہ طرز خاص ہے، ایجاز خاص ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، 5 گھنٹے 5.5 شروع میں نے کیا نا 6 گھنٹے تراویح ختم ہوتی ہے، اور پھر فیلوشپ اسکیم شروع، پھر 1 ایئر کورس شروع، پڑھے لکھے لوگ، ایم ایس سی ہے، بی ایس سی ہے، یہ ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹرز ہیں، یہ آئے اور ایک سال یا اب 9 مہینے یہاں عربی پڑھے، اور یہاں عربی الحمدللہ بے شمار ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ ایک بڑی ٹیم جو اعلیٰ تعلیم انجینئر ہے، ڈاکٹر انجینئر، ایم اے، پی ایچ ڈی سے وہ افضل سے پڑھاتے ہیں، وہ افضل زائد ان کے تنہا ٹی وی کا پروگرام 15 مہینے تک، ویسے تو یہ پروگرام جو ہے وہ تقریباً 3 سال تک چلا، رمضان میں چلا، رمضان ہوا، لیکن پھر 15 مہینے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب پوری دنیا میں ڈنکا، 1998 کا میرا بیان القرآن جو ہے اور وہ ARY کے ذریعے اسلام چینل اور کتنے اور لندن بیس چینل، لندن پر پوری طرح سے اس کے اندر ڈنکا بجے۔ اب یہاں نوٹ کیجیے وہ آیات جو میں نے کیا یہ سب کچھ بیکار، کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں، اتنی بڑی قرآنی تحریک، پوری اسلامی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں
انسانی ہے کہ میں اپنے کسی زوم اپنے قبر کی زوم حقائق کی اما بنعمت ربک عوامی علماء جو ہے اپنے مدرسوں میں وہ بھی تھوڑا بہت قرآن پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت سارا جو ہے زور ان کا جو ہے وہ فقہ پر یا قرآن پر۔ بہرحال میں نے آپ کو وہ آیات سے وہ آپ ناکام نہیں ہوں گے، قرآن آپ پر اس لیے نازل ہوا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما انہ لقول فصل وما هو بالحق انہم یکیدون کیدا اور حدیث نبوی اور حدیث اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع اب اس جو بھی جد و جہد یہاں ہوئی ہے فضل و کرم سے اس کا ایک خاکم بدہن منفی نتیجہ نکلنے کا اندیشہ ہے۔ جتنے بڑے پیمانے پر یہ دعوت قرآن شریف میں چلی ہے اور پھر بھی یہاں عوام کوئی اسلامی تحریک عوام کا رخ نہیں، علماء نے نہ ریکگنائز کیا، نہ توجہ کیا، نہ تائید کی، نہ تحسین۔ میں یہاں سورہ سجدہ کیا ومن نظم ممن ذکر بآیات ربہ انا من المجرمین منتقمون، ان سے بڑھ کر ظالم اور ان سے بڑھ کر اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی۔ میں نے بات نہیں کہی، میں نے آیات الہی کے ذریعے تذکر بالقرآن تو ان سے بڑھ کر ظالم جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی ہو پھر بھی ان سے اعراض کیا ہو اور بڑے سخت انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ ہمیں معاف اور دوسری وَإِن يَكْفُرْ بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ بھی حضور کی دیجوئی کے لیے آیت نازل ہوئی کسی آیت میں، اے نبی اگر آپ کی اس قوم نے اس قرآن کی ناقض کی 10 برس میں آپ کو 100 برس میں ناقض کی۔ إِن يَكْفُرْ بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، ہم نے اس قرآن کے ایک قوم کو تیار کیا ہے، اس کے سپرد کیا ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ کافر ہوں گے، وہ اس کی ناقض اور تاریخ نے ثابت کیا وہ سرزمین مدینہ حضور کا قدم مبارک اور اسلام محمد اور ساتھ سنگجی حج کے موقع پر اور پھر اگلے سال غالباً اور پھر کہا ہمیں کو آپ حضور کا قدم نہیں پہنچا، حضور کہاں یہ کہ 10 برس ہو گئے مکے میں بنفس نفیس دعوت